بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجنائز میں ہم لوگ ایک فصل پڑھ رہے ہیں جو نماز جنازہ کے احکام سے متعلق ہے۔ آج کے ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے آج کے حلقے کا نمبر ہے 136، والصلاۃ علیہ فرض کفایت۔ یہ فصل ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ آپ کا مائک آف ہے شیخ؟ جی شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة علیہ فرض کفایت لقوله صلی اللہ علیہ وسلم صلوا على اطفالکم فإنهم افراطکم، وقوله في الغال صلوا على صاحبکم، وقوله ان صاحبکم النجاشی قد مات فقوموا فصلوا علیہ، وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله، والأمر للوجوب، وتسقط بمكلف ولو أنثى، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد، وشروطها 8: النية والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن، وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم، ولا يصلى على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وأركانها 7: القيام في فرضها لأنهما صلاة وجب القيام فيها كالظهر، والتكبيرات 4 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4 متفق عليه، وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي، والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود، والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم، والترتيب لما يأتي، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفى التشهد کافی تشہدی، كافي التشهد ثم مطلب تشہد میں جیسے يكبر ہیں ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده، والأثرم وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم، وروى الجو مثل ما يفعل إمامهم،
جی وروى الجوز وروى جوزجانی الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف وتجزئ واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد عن 6 من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب لما روى خلال الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفخ فسلم ملفق واحدة عن يمينه السلام عليكم. ٹھیک ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين. قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه كلها حسان. وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر ويحرم بعد ذلك. نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حالة بعد ذلك. ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي. قال في الاختيارات ولا يصلي كل يوم على غائب لأنه لم ينقل يؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلى عليه واحتج بقصة النجاشي. صلی علیہ جی اچھی بات إذا مات رجل صالح صلى عليه واحتج بقصة النجاشي. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں. کتاب الجنائز میں یہ ایک فصل ہے خاص جو جنازے کے نماز کے احکام سے متعلق ہے. جنازے کے احکام سے متعلق یہ جو ہمارا حلقہ ہے اس میں حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے 136 ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم صَلُّوا عَلَىٰ أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُ أَفَاطُكُمْ. میت کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ میں ہے. امت کے کچھ لوگ بھی کسی پر پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے. گاؤں میں 10,000 لوگ ہیں تو 10,000 لوگوں کا جنازے کی نماز میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے. 500 لوگ بھی شریک ہو جائیں، 100 لوگ بھی شریک ہو جائیں تو بھی کافی ہے. اور انہوں نے یہ دلیل اس لیے لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہا. ایک ضعیف حدیث ہے یہ. اور اسی طرح وہ آدمی جو خیانت کے مرتکب ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ایک عمامہ یا کوئی چیز انہوں نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی تھی غنیمت کی تقسیم سے قبل، تو ان کے تعلق سے بھی آپ نے کہا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو نجاشی کی نماز پڑھو، ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے خطاب کر کے کہے. یہاں پر ایک دلیل اور بھی جو ضعیف حدیث ہے، صلو علی من قال لا الہ الا اللہ والامر للوجوب، کہ جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیں ان کی نماز جنازہ پڑھا کرو، اس سے وجوب کے لیے بھی
بعض لوگوں نے دلیل لی ہے کہ یہ وجوب کی دلیل ہے. فرض کفایہ کہیں گے تو بھی واجب کفائی کہہ لیں یا فرض کفایہ کہہ لیں، دونوں ایک ہی بات ہے. تو فرض کفایہ کی تعریف کیا ہے؟ الذي اذا اداه البعض سقط الاثم عن الباقين. تھوڑے لوگ اگر اس عبادت کو انجام دے تو باقی لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا. اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے ایک مسلمان کی، تو جو بستی میں جتنے لوگ ہوں گے وہ لوگ گنہگار ہوں گے. جو ہے نا فرض کفایہ کی تعریف بولیے شیخ. ہاں، اذا ادى البعض سقط الاثم عن الباقين. چلیے، اگر مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی اس عبادت کو انجام نہ دیں تو وہ عبادت نہ انجام دینے کی وجہ سے سارے لوگ گنہگار ہوں گے. کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کم از کم کچھ لوگ ہی صحیح اس کی نماز جنازہ پڑھیں. سب لوگ اس سے غفلت برتیں گے تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے. یہ کئی ایک دلیلیں انہوں نے لی ہیں، اس میں بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن جو نجاشی کی حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نماز جنازہ پڑھی اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ساتھ میں مل کر پڑھیں. یہاں پر دیکھیے اب اس کے بعد یہ فرض کفایہ کس قدر جماعت یا کتنے لوگ ادا کریں تو کافی ہو جائے گا یا ادائیگی کے حکم میں آ جائے گا، اس تعلق سے یہاں پہ وضاحت کر رہے ہیں. وَتَسْقُطُ بِمُكَلَّفٍ وَلَوْ أُنْثَى، کہ اگر ایک مکلف بھی اس کو ادا کرے تو فرض ساقط ہو جائے گا، یا یہ نماز دیگر لوگوں سے ساقط ہو جائے گی. وَلَوْ أُنْثَى، اور مکلف کے ذریعے سے ادا ہو. مکلف جب کہتے ہیں فقہاء تو کہتے ہیں العقل والبلوغ، کہ ایک آدمی جو بالغ بھی ہو عاقل بھی ہو تو اسی کو کہتے ہیں مکلف. ورنہ مجنون اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے سارے لوگوں سے گناہ ساقط نہیں ہوگا، فرض کفایہ کے حکم میں نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ اور اسی طرح کوئی بچہ پڑھ لے نماز کسی کی تو بھی وہ نماز جنازہ گویا کہ ادا نہیں ہوئی. ایک بالغ عاقل انسان پڑھے تو ہی نماز جنازہ ادا ہوگی، چاہے ایک پڑھیں، ایک سے زیادہ پڑھے، جتنے بھی پڑھے. لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، کیونکہ اس کے لیے جماعت کی ضرورت نہیں ہے، شرط نہیں ہے. لوگ آ جاتے ہیں تو جماعت بنا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جماعت ہی کے ساتھ پڑھی جائے. فلم يشترط لها العدد، اس کے لیے عدد بھی معین نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان پر 40 لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اس میت کے حق میں سفارشی بنائے گا. اسی طرح اس سے زیادہ بھی ہوں تو اس کی بھی روایتیں ہیں. تو اس طرح جماعت کے بغیر بھی کچھ لوگ بھی دو آدمی، ایک آدمی بھی کہیں کسی جنگل میں کوئی مسلمان کی وفات ہو جائے، وہاں پر وہ اس کو دفن کرنا چاہے، نماز پڑھ کر کے وہ اس کو دفن کر دے تو کافی ہو جائے گا.
اب اس کی شرائط ذکر کر رہے ہیں. شروطها ای شروط صلاۃ الجنازہ کیا ہے؟ 8 شرائط ہیں. ایک تو سب سے پہلے نیت، دوسرا تکلیف، میں نے تکلیف کی وضاحت کی کہ العقل والبلوغ، عقل ہو اور وہ بالغ ہو تو ہی وہ مکلف کے حکم میں آئے گا. تو ایک آدمی نیت بھی کرے اور وہ مکلف بھی رہے. استقبال القبلہ نمبر 3، ستر العورہ نمبر 4، اجتناب النجاسہ 5، لأنها من الصلوات فأشبہت سائرہن، یعنی نماز جنازہ بھی عام نمازوں کی طرح ہے، تو اسی لیے اس کے لیے بھی پاکی، صفائی، یہ ساری چیزیں شرط ہیں. استقبال قبلہ، ستر العورہ، اجتناب النجاسہ، یہ ساری چیزیں شرط ہیں. اس کے بعد وحضور المیت ان کان بالبلد، اس میں کیا کہہ رہے ہیں مشائخ؟ حضور المیت کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھیں تو جنازے کا میت حضور حاضر. جی ایک ایک بولیں. جی بولیے، پہلے کون بول رہے تھے؟ جی بولیں شیخ. جنازے کا حاضر ہونا شیخ، جنازہ سامنے رہنا. ایوہ جی جی، میت کا سامنے رہنا یہ ضروری ہے. ان کان بالبلد، آپ مثلا جو ہے مدراس میں پڑھ رہے ہیں اور مدراس میں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ ایک ایرے میں آپ ایک ایرے میں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو وہاں جانا چاہیے، آپ کی حاضری وہاں ہو جہاں پر میت ہے، اگر وہ اسی شہر میں ہے تو. فلا تصح علی جنازۃ محمولہ، کوئی گاڑی میں جا رہی ہے میت، آپ جنازے کی نماز پڑھ دیے ادھر سائیڈ میں کھڑے ہو کے، ایسا نہیں، اس کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے گا. او من وراء جدار، یا اس طرح کے آپ گھر میں رکھ دیے ہیں، آپ ادھر پڑھ لو گھر کے دروازے کے باہر یا گھر کے دیوار کے باہر، ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سامنے رکھ کر میت کو پڑھا، بالکل اسی طرح پڑھا جائے گا، تو ہی نماز کے جو شرائط ہیں وہ پورے ہوں گے. اس کے بعد وَإِسْلَامُ الْمُصَلِّ وَالْمُصَلَّى عَلَيْهِ، دیکھیے ایک تو مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا اسلام ہو، یعنی وہ خود مسلمان ہو، اور جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو. تو یہ دونوں کے اسلام کا ہونا شرط ہے، یعنی جس کی نماز پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو، جو نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو. وَطَهَارَتُهُمَا وَلَوْ بِتُرَابٍ لِعُذْرٍ، یہ کیا کہہ رہے ہیں مشائخ؟ طہارتہما کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مصلی و مصلی دونوں. جی مشائخ، طہارتہما، مصلی و مصلی علیہ دونوں کی. ایوہ بالکل صحیح ہے کہ جو آدمی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی پاک ہونا شرط ہے، جو میت جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے اس کا بھی پاک ہونا شرط ہے. پاک ہونا اس معنی میں کہ اس کو غسل دیا گیا ہو اور باہر اس کے بدن پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہو، ایسی صورت میں اس کے لیے نماز جنازہ گویا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی پاکی نہیں ہے، میت کی پاکی نہیں ہے. دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، دونوں کی پاکیزگی ضروری ہے، مطلب اوپر ہی اوپر. اور اس کو تو غسل دیں گے تو ہی وہ پاک ہو جائے گا. تو یہ اگر ایسا ہے کہ او کیا کہتے ہیں الا لعذر، ان کا ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر جو ہے ولو بالتراب، اس میں دیکھیے ہے کہ ولو بالتراب لعذر، اگرچہ کہ آپ اس کو غسل نہ دے سکیں میت کو کسی وجہ سے، صرف کیا کہتے ہیں مٹی سے تیمم کرا سکیں تو بھی چلے گا. بہرحال پاکیزہ ہونا ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے میت کی بھی اور نماز پڑھانے والے کی بھی. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، کتنا بھی بڑا وہ مالدار ہو، کتنا بھی بڑا وہ
امیر ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کافر کی نماز جنازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول یہ آ کے جب اس کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ارادہ کیا، آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ بھائی یہ ایسے لوگ جو اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں نفاق کے پردے میں، ایسے لوگوں کی آپ جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کافر پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے اب پورے انہوں نے 8 شرائط ذکر کیے، کوئی بتا سکتے ہیں کیا کیا ہے مشائخ؟ جی مشائخ، جنازے کی نماز کے 8 شرائط کیا ہیں؟ جی 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 شیخ جی، بولو بولو بولو۔ استقبال بولیے القبلہ شیخ۔ ہاں واجتناب النجاسہ صحیح حضور المیت صحیح احترام المصلی والمصلی علیہ نعم وطہارتہما ایوہ وطہارتہما، ٹھیک ہے، نیت، تکلیف، استقبال قبلہ 3، ستر العورہ 4، اجتناب النجاسہ 5، حضور المیت 6، اسلام المصلی والمصلی علیہ 7، اور وطہارتہما ولو بتراب، یہ 8ویں شرط ہے۔ تو یہ شرائط ہیں نماز جنازہ کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں وَلَا يُصَلَّى عَلَى كَافِرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا، وَأَرْكَانُهَا 7۔ اچھا اب دیکھیے یہ نماز جنازہ کے جو 8 شرائط ذکر کیے گئے، اب اس کے بعد اس میں کتنے فرائض ہیں یا نماز جنازہ کے کتنے ارکان ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ 7 ارکان ذکر کر رہے ہیں۔ القیام فی فرضها لأنها صلاة وجب القیام فیہا کالظہر، تو یہ اگر آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ہی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے عذر ہوگا کہ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد التکبیرات الاربع لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی النجاشی 4، اس کے ارکان 7 ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے القیام، کھڑے ہونا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 4 پورے کے پورے 4 تکبیرات ہوں، یہ بھی دوسرا رکن ہے۔ التکبیرات الاربع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں، کیسے؟ اللہ اکبر کہا آپ نے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھا، پھر ایک بار اللہ اکبر کہا دوسری تکبیر، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے کہا ہے، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہا، پھر میت کے لیے دعا کی، پھر چوتھی مرتبہ تکبیر کہا، تھوڑی دیر کھڑے رہے، تھوڑا سا ایک وقفہ ٹھہرے، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 تکبیرات جو منقول ہے نماز جنازہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو ان 7 ارکان میں ایک تو قیام ہے، دوسرا تکبیرات 4 پورے 4 تکبیرات، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر دیکھیے قراءۃ الفاتحہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی تو آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور کہا یہی سنت ہے، یا یہ سمجھو کہ یہی مکمل سنت ہے، اس کے بغیر تمہاری نماز یہ مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. یہ درود ابراہیمی جیسے تشہد میں بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود ابراہیمی ہے اور یہ دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جائے گا. والدعاء للمیت تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میت کے لیے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعا کرو. تو یہ تیسری تکبیر کہنے کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے گی. والسلام لعموم حدیث وتحلیلها التسلیم. اسی طرح ارکان نماز جنازہ میں یا ارکان الصلاۃ علی المیت میں ایک تو السلام ہے، یعنی آدمی برابر سلام پھیرے. لعموم حدیث وتحلیلها التسلیم، نماز سے باہر آنے کے لیے سلام پھیرنا ضروری ہے، کیونکہ تحریم ہر چیز حرام ہو جاتی ہے نماز کے لیے. جب ہم تکبیر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، تو دوسرے سارے کام کرنا اس صورت میں گویا کہ درست نہیں ہے سوائے اب نماز پڑھنے کے. یہ تو تکبیرۃ الاحرام ہے یا تکبیر تحریمہ بھی ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں. تو یہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا. تو یہ 4 تکبیرات کے ساتھ نماز ادا ہونی چاہیے، نماز جنازہ. اچھا، اور اس میں جو ہے پورے 7 ارکان ہیں. ایک تو قیام، دوسرا تکبیرات، تیسرا صلاۃ علی النبی، چوتھا دعاء للمیت، اور 5واں السلام علیکم کہنا، سلام پھیرنا. والترتیب، چھٹا ترتیب. تو یہ پورے ہو گئے 6. اور اس کے بعد کون سا دیکھیے بچا ہے؟ ایک تو قیام، دوسرا تکبیرۃ الاحرام، تکبیر، اس کے بعد جو ہے تکبیر، 4 تکبیرات، اور قراءۃ الفاتحہ، الصلاۃ علی النبی، الدعاء للمیت، اور السلام اور الترتیب. ترتیب بھی یہ آگے پیچھے آپ اس کو نہیں کر سکتے. آپ جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ پہلے یہ تکبیر ہو، اس کے اندر پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ جو دیگر تکبیرات ہوں گے اس میں کیا پڑھا جائے، یہ ساری چیزیں بتلا دی گئی ہیں. بس اہل علم نے کہا کہ اگر اس میں کوئی آگے پیچھے کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھایا ہے ویسے ہی پڑھیں، یہی زیادہ سنت کے قریب ہے. اچھا، اور بعض اہل علم جو ہے 4 سے زیادہ کے بھی، 4 تکبیرات سے زیادہ کے بھی قائل ہیں، اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بدر میں جو لوگ شریک تھے ان کی نماز جنازہ پڑھاتے تو آپ 6 تکبیریں کہتے. جس طرح ہم 4 تکبیریں کہہ رہے ہیں وہ 6 تکبیریں کہا کرتے تھے. تو یہ تکبیرات کی تعداد میں تھوڑا سا اختلاف ہے. تکبیرات 4 یہی اسی پر عمل چلا رہا ہے، یہی زیادہ افضل ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی زیادہ کریں تو زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ لیکن جو ہے نا، یہ تکبیرات میں جو دعائیں ہیں یا اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے، یہ اس کے اندر دعا تیسری تکبیر کے بعد ہی آئے، یہ کوئی ضروری نہیں.
بلکہ چوتھی کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. دعا کرنے اور یہ اس کا طریقہ آپ دیکھیے، نماز جنازہ کا طریقہ پوری طرح بتلا رہے ہیں. وصفتھا، صفہ کا مطلب یہ کہ طریقہ کیسے بتلا رہے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے نیت کرنا ہے نماز جنازہ کی، پھر اللہ اکبر تکبیر کہنا ہے، پھر فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر سے تکبیر کہنا ہے اور نماز جنازہ پڑھنا ہے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. پھر اس کے بعد تشہد میں جس طرح درود بھیجا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی درود بھیجنا ہے. اس کے بعد میت کے لیے دعا کرنا ہے، جیسے اللہم ارحم ثم یکبر و یقف بعدها قلیلا ویسلم. تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ اس کے اندر یہ بتلا رہے ہیں، اور یہ 4 تکبیرات ہی کا اس کے اندر ذکر ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیے ایک جو حدیث یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السنت فی الصلاة علی الجنازة ان یکبر الامام ثم یقرأ بفاتحة الكتاب بعد التکبیرۃ الاولی. اللہ اکبر کہہ کے جس طرح جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں وہاں آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور اسی طرح جنازے کے لیے دعا کرنے میں بھی اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ان تمام میں وَلَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ. اچھا، پھر مزید کچھ وَلَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا کا کیا مطلب ہے مشائخ؟ جی وَلَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ، جی مشائخ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ نہیں کریں گے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اس طرح سورت پڑھنے لگیں گے تو کافی دیر ہو جائے گی، اسی لیے کہہ رہے ہیں وَلَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ، کسی بھی تکبیر میں کوئی سورہ نہیں پڑھیں گے. تو يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ، پھر آہستہ سے سلام پھیریں گے. یہ ضعیف حدیث ہے. آہستہ سے سرن پھیر کر پھر دوبارہ دوسرے لوگوں کو سلام پھیرنے کے لیے کہنا، یا اس وقت السلام علیکم کہنا، یہ دونوں غلط ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ امام جیسا کرتا ہے ویسے ہی مامومین کو کرنا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے جو کہا ہم لوگ رواہ الشافعی فی مسندہ والاثرم وزاد السنة ان يفعل من وراء الامام مثل ما يفعل امامهم. دیکھیے رفع الیدین اگر امام کر رہا ہے برابر رفع الیدین کرنا چاہیے. جو امام جس طرح حرکت میں ہے اس مامومین کو بھی اسی حرکت میں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کچھ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام پھیر دیے. تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے. اور یہاں پر ایک بات یہ کہہ رہے ہیں وَتُجْزِئُ وَاحِدَةً، کہ سلام پھیرنے کے لیے پورے 2 سلام نہیں بلکہ صحابہ میں سے 6 سے یہ مروی ہے کہ آپ یعنی کہ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ ایک ہی سلام سے لوگ جنازے کی نماز کو مکمل کر کے ہٹ جا سکتے ہیں. امام احمد کہتے ہیں عن 6 من الصحابہ وليس فيها اختلاف الا عن ابراہیم. سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک ہی سلام اگر کوئی امام پھرتا ہے تو کافی ہے، کیونکہ 6 صحابہ سے اس کی دلیل ملتی ہے. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ